اگرچہ رخسانہ ابھی بھی ٹانگیں پھیلا کر چل رہی تھی، لیکن کام کے فوری بعد اس کی جو حالت ہو گئی تھی اب ویسی نہیں تھی۔ شام ہونے کو تھی، کھانا وغیرہ تیار کرنے کے لیے ہم کچن میں کام کر رہے تھے۔ میں رخسانہ کو زیادہ ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا، آگے پیچھے دوڑ کر اس کے کام کر رہا تھا۔ سچ پوچھیں تو روٹی بنانے کے علاوہ باقی سارا کام میں نے ہی کیا تھا۔ رخسانہ بس بیٹھے مجھے ہدایت دے رہی تھی۔ مجھے یوں کام میں مصروف دیکھ کر وہ کچھ مسکرائی تو یہ دوپہر کے کام کرنے کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر دیکھی ہو۔ میں نے اسے مسکراتا دیکھا تو خود بھی مسکرایا اور اس کے قریب ہو کے رونی سی شکل بنا کر ہمدردی سے انتہائی دلگیر آواز میں کہا، یار میں تمہیں اتنی تکلیف اور درد نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی۔ میں رخسانہ کی تکلیف اور درد کی شدت کو لفظوں کا پہناوا دینے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ رخسانہ میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس کا مسکرانا اچھا لگ رہا تھا۔ میں رخسانہ کے قریب ہوتے ہوئے بولا، رخسانہ میں سچ میں تمہیں اتنی تکلیف اور درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ رخسانہ اب کافی بہتر دکھائی دے رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ بھی بتا رہی تھی کہ اس کو درد کے عذاب میں کمی ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شرارت بھی واپس لوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ شرارت سے بولی، اب آپ بڑے معصوم بن رہے ہیں، کام کرتے وقت تو آپ کو ذرا رحم نہیں آ رہا تھا۔ بولا نا معاف کر دو۔ میں تھوڑا سا کھسکایا ہو کر بولا تو رخسانہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جاؤ معاف کیا، آپ بھی کیا یاد رکھو گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، تم کام کروانے سے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی؟ واہ بھائی واہ، آپ تو چھوٹے سے کاکے ہیں نا جو آپ انجان تھے۔ میں درد سے بلبلا رہی تھی جب آپ مزے سے کام کر رہے تھے۔ رخسانہ بھی کب چپ رہنے والی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے گویا شکایت کی تھی۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، اب خیال رکھوں گا کہ تمہیں زیادہ درد نہ ہو۔ سچی جب آپ نے کام کیا میری تو سانس رک گئی تھی، جیسے میرا کلیجہ منہ کے رستے باہر آ جائے گا، اور جب آپ اسے باہر کھینچتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے میرے پیٹ کی اندر کی ہر چیز باہر آئے گی۔ رخسانہ یہ بتا کر گویا مجھے اپنے درد کی شدت کا احساس دلا رہی تھی، اور میں بدلے میں اسے اپنے سینے سے لگائے اسے پیار سے پکار رہا تھا۔ شاید میں اسے یوں ہی اپنے سینے سے ہی لگائے رکھتا، لیکن رخسانہ یہ کہہ کر خود کو میرے گھیرے سے آزاد کرا لیا کہ ابو گھر آنے ہی والے ہیں۔ مجھے بھی یاد آیا کہ واقعی یہ تو ابو کے گھر آنے۔ رخسانہ کی حالت کافی سنبھل چکی تھی اور اسے پہلے جتنا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلا شبہ درد کم کرنے میں گولیوں کا زیادہ کمال بھی تھا جو میں نے رخسانہ کو کھلائی تھی۔ ابو جب گھر آئے تو ہم تمام کام ختم کر کے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابو کو دکھانے کے لیے میں اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا کہ ابو کو تاثر دے سکوں کہ میں اپنی پڑھائی سے ہرگز غافل نہیں ہوں۔ ابو کا بھی شاید آفس میں اچھا دن گزرا، اس لیے ان کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا۔ شام عام معمولات کی طرح گزری۔ ابو کو ریحانہ کی تھوڑی ٹانگیں کھول کر چلنا محسوس نہیں ہوا تھا، یا پھر کسی وجہ سے انہوں نے اس کے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہہ کر اپنے اپنے کمرے میں سونے آ گئے تو میرا ڈر اور خوف کچھ کم ہوا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ رخسانہ اس وقت اپنے بستر پر لیٹی کیا سوچ رہی ہوگی، لیکن میرے دماغ میں رخسانہ کے ساتھ ریلیشن شپ شروع ہونے سے اب تک کے تمام واقعات ایک فلم کی طرح چل رہے تھے، اور میں رخسانہ کے پہلے کام سے لے کر آج کے کام تک کے تمام واقعات سوچ کر مسحور ہو رہا تھا۔ یہی سوچتے رخسانہ کا خیال دل میں آ گیا۔ اگر سچ کہوں تو جس دن میں نے پہلی دفعہ رخسانہ کا کام کیا تھا اس دن میرے جذبات کو بھڑکانے میں ریما کے حسن اور سراپے کا ہی زیادہ عمل دخل۔ اگر رخسانہ بھی اس سے کم حسین اور خوبصورت نہیں، لیکن بہن ہونے کی وجہ سے رخسانہ کو میں نے کبھی کام کرنے کی خواہش ہی نہیں تھی۔ اگر میں نے اس دن ریما کو ٹچ نہ کیا ہوتا اور اس کو کام کرنے کا خیال دل میں نہ لایا ہوتا تو میری طلب اتنی نہ بڑھتی کہ میں بے قابو ہو کر اپنی ہی بہن کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ہی گھر میں اس کا کام کر ڈالتا۔ اور اگر اس دن ہم حادثاتی طور پر کام نہیں کرتے تو میرا اور رخسانہ کا تعلق شاید کبھی بھی قائم نہ ہوتا۔ انہی سوچوں میں کبھی خود کو اور کبھی ریما کو میرے اور رخسانہ کے تعلق کی وجہ سمجھتے ہوئے مجرم گردانتا، اور کبھی محسوس کرتا کہ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رخسانہ جیسی خوبصورت اور نرم و نازک لڑکی کو کام کی حسرت شاید حسرت ہی رہتی۔ انہی سوچوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب نیند نے گھیر لیا۔ صبح نیند سے بیدار ہوا تو رخسانہ پہلے سے ہی اٹھی ہوئی تھی اور کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔
जबकि अब्बू भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी हाथ मुंह धोकर रुखसाना की मदद करने की गर्ज किचन में आ गया। उससे खैरियत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि दर्द तो कम हो गया है, लेकिन चलते हुए अभी भी बहुत दर्द होती है। मैंने उसे तसल्ली दी कि यह दर्द भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैंने रुखसाना को तसल्ली दी तो वो रोनी शक्ल बनाकर प्यार से एक मुक्का मुझे मारती हुई बोली, पता नहीं कब ख़त्म होगा। उसने प्यार और गुस्से को मिलाकर रोनी सी शक्ल बनाकर कहा तो मैंने मुस्कुराए बिना ना रह सका और मैंने भी शरारत के अंदाज से उसके कान के करीब मुँह करते हुए कहा, बड़े राजदाना अंदाज में कहा कि 2-3 दफ़ा काम कराओगी तो तुम्हें रुकावट और तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुखसाना ने फिर धक्का देते हुए कहा, हटें, काम करने दे, अब तो मैं आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। रुखसाना का मसनूई गुस्सा मेरे दिल के तार हिला रहा था, लेकिन अभी अब्बू घर में ही थे और वैसे भी मैंने आज फैसला किया कि आज खुद पर काबू रखना है, क्योंकि कल रुखसाना के साथ हुए काम की वजह से आज उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम का मौका देना मेरा इरादा यही था कि आज बस हल्की सी छेड़छाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। रुखसाना नाश्ता बना चुकी थी। मैंने नाश्ता मेज़ पर लगाया तो अब्बू भी तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आ चुके थे। नाश्ते की मेज़ पर हमारे दरमियान थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू भी हुई। नाश्ता कर चुकने के बाद अब्बू वहीं कल जैसी हदायत देकर ऑफिस चले गए। मैंने बर्तन उठाने और किचन के दूसरे कामों में रुखसाना की भरपूर मदद की। काम से फारिग होकर हम सिटिंग रूम में आकर बैठ गए। टीवी ऑन था और रुखसाना की फेवरेट होस्ट का मॉर्निंग शो चल रहा था, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो टीवी पर कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। वो मेरे साथ लगकर सोफे पर बैठी हुई थी और बजाय टीवी देखने के मुझसे बातें करने में ज़्यादा मुतवज्जे थी और हमारी गुफ्तगू का मौजू हमारे कायम होने वाले ताल्लुकात का ही था। जी तो दोस्तों, कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।